بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسنوا ضحایاکم فإنها مطایاکم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو عزیزو، ذوالحجہ کے عظیم ترین برکت والے دن چل رہے ہیں، اور یہ پہلے والے 10 دن عید سے پہلے والے یہ بڑی برکت اور عظمت والے دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر کچھ خاص عبادتیں ہیں۔ حج کی عبادت بھی انہی دنوں میں آتی ہے، حج جیسی عظیم ترین عبادت، یعنی کعبۃ اللہ کا دیدار بھی ہوا، اللہ کے گھر کا طواف بھی ہوا، تو زمزم پینے کا ثواب بھی ہوا، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مبارک پتھر کو چوما تھا وہ عمل بھی انہی دنوں میں ہوتا ہے، اور منا، مزدلفہ، عرفات، پھر حلق، احرام، یہ ساری برکتوں کے یہی دن ہیں۔ ان دنوں کے علاوہ یعنی ذوالحجہ کے علاوہ آدمی کبھی بھی جا کر کے سارے یہ اعمال کرے حج کے قبول نہیں ہیں، الٹا مجرم ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ اور جو وہاں نہیں جا سکے ان کے لیے بھی عظیم عبادتیں، قربانی کی عبادت اور تکبیرات تشریق کی عبادت جو 9 تاریخ سے شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو رات کو عشاء کے بعد ہمارا یہ سلسلہ تعلیم کا ہوتا ہے، اس میں انشاءاللہ سب ساتھیوں کو یہ یاد کراؤں گا، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر روزے کی بڑی فضیلت ہے، صدقے خیرات کی بڑی فضیلت ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور ایک دوسرا کا حق ادا کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ ان دنوں میں سے کسی ایک دن میں بھی روزہ رکھو گے تو سال بھر روزوں کا ثواب، ایک دن صدقہ کرو گے تو سال بھر صدقہ کرنے کا ثواب، ایک دن کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی تو سال بھر نیکی کرنے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور یہ عجیب مواقع اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ تو ان دنوں میں سے اہم ترین ایک عبادت ہے قربانی کی عبادت۔ قربانی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، آپ کے ہمارے سب کے ابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتاؤں پھر آگے چلتے ہیں۔ مسائل جمعے کے بیان میں نہیں، وہی اثر کے سلسلے میں انشاءاللہ بتاؤں گا، کوئی چھوٹا موٹا ایک دو مسئلہ آ گیا تو ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی لمبی ہو گئی اور اولاد نہیں تھی، بڑی محبت کے ساتھ دعائیں کرتے رہے، اللہ اولاد دے، اے اللہ بچہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر کے اندر بچہ عنایت فرمایا، تو پھر ابلیس نے، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ ابھی دیکھو لوگوں کے سامنے باتیں کرنے لگا، دیکھو ابراہیم پہلے اللہ کی عبادت کرتا تھا، ابھی بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم پر آزمائش ڈالی، یہ کہ اس کو یہاں سے نکال دو، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم بچہ، دودھ پیتا بچہ، یا تھوڑا سا بڑا،
ایسے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو لے جا کر کے پہاڑوں کے بیچ میں ڈال دو، وہاں نہ کوئی مکان نہیں، کوئی جھونپڑی نہیں، کوئی کعبۃ اللہ بنا ہوا نہیں، کوئی رہائش کا کوئی تصور ہی نہیں، وہاں جا کر کے بچے کو چھوڑ کے آؤ، وہاں چھوڑ دیا۔ واپس آنے لگی، گھر والی نے پوچھا یہاں ہمیں کس کے سہارے چھوڑتے ہو؟ جواب نہیں دیا۔ خیر بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا حکم ہے، وہاں ٹھہرنا شروع ہو گئے۔ ابھی کبھی کبھی وہاں چکر لگانے کے لیے جاتے تھے، حال و احوال پوچھنے کے لیے۔ تو کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بیٹے کو ذبح کر دو۔ ابھی ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا خواب میں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کو میں کاٹ رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جو آپ کو حکم میں کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان میں کوئی چیخنا چلانا رونا دھونا شکایت نہیں کروں گا، ابا آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ چاہیں مجھے استعمال کریں۔ تو یہ ہے سنت ابراہیمی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے ساتھ بات چیت کی، بیٹا مطمئن ہو گیا۔ پھر گھر والی کے ساتھ بات کی کہ مجھے اس کو لے جانا ہے۔ شیطان نے بڑا زور لگایا، گھر والی کے اوپر بھی بچے کے اوپر بھی، خود حضرت ابراہیم کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آج کل یہ جو جمرات ہیں، 3 بڑے شیطان، ان کو جو پتھر مارتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم ہی کا یادگار ہے۔ شیطان مقابلے کے لیے آیا تھا کہ میں تجھے یہ کام کرنے نہیں دوں گا کہ تو بیٹے کو ذبح کرے گا، بیٹے کو مارے گا۔ قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور خواب کی وجہ سے تو قتل کر رہا ہے، قتل بھی معصوم بچے کا کر رہا ہے، وہ بھی اپنے بیٹے کا کر رہا ہے، میں تجھے یہ قتل کرنے نہیں دوں گا۔ پھر مقابلے کے لیے شیطان آ گیا۔ شیطان ہر طرح سے انسان کو بہکانے کی بھٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے تو بتوں کے سامنے جا کر کے شکایتیں رکھتے تھے کہ ہمارا یہ فیصلہ کرنا ہے، تو شیطان بت کے کندھے پہ اوپر آ کر کے بیٹھتا تھا۔ پھر ایک بندے نے کوئی شکایت کی، دوسرے نے شکایت کی، پھر وہ شیطان آواز نکالتا تھا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ابھی جا کر کے اتنا تم یہ کر دو، منت مانو اور بت کے اوپر تم جانور ذبح کرو۔ ابھی لوگ حیران ہوتے تھے، ارے بت بات کر رہا ہے، حالانکہ بت بات نہیں کر رہا تھا، بات وہی شیطان کرتا تھا۔ تو شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اچھا بنے، نیک بنے۔ آخر وہاں بھی اس نے مقابلہ کیا، حضرت ابراہیم نے پتھر مارے اور وہ بھاگ گیا۔ تو وہی یہ واقعہ سمنا کی جگہ کا ہے۔ اسی پتھروں کے قریب وہاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک تھوڑا پلر بنا ہوا ہے، اسی پلر کو اسی کی نشانی رکھی ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنا چاہ رہے تھے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ بیٹے نے اپنے ابا سے کہا، ابا جان جو آپ چاہتے ہیں بالکل کر گزریں، میں کوئی چیخنا چلانا ایسا نہیں کروں گا، لیکن تھوڑی سی میرا مشورہ لے لیں، وہ یہ کہ مجھے اچھی طرح سے باندھ دینا تاکہ تکلیف کی وجہ سے شاید میرا جسم حرکت نہ کرے، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں کوئی دیر نہ ہو جائے۔ ذبح ہونے کے بات ہے بھائی، صرف زبانی باتیں کرنے کی نہیں، ذبح کرنے کی بات ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے لٹا رہا ہے، اس وقت کی بات ہے۔ اور بیٹا کہہ رہا ہے، ابا جان مجھے اچھی طرح سے باندھ دینا، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر ہو جائے۔ اور یہاں تک بولا کہ ابو آپ اگر مجھے کاٹیں گے تو ہو سکتا ہے میرا خون جو ہے نا کپڑوں کو زیادہ لگ جائے، وہ کپڑے جب امی کے پاس جائیں گے نا تو امی کو دکھ ہوگا کہ یہ میرے بیٹے کا خون ہے۔ ابو کوشش کریں کہ میرا خون میرے کپڑوں کو کم سے کم لگے، پھر یا تو وہ کپڑے گھر نہ لے جانا، اگر لے جائے تو بھی زیادہ کپڑوں کو لگا ہوا نہ ہو،
اگر زیادہ لگا ہوگا نا تو شاید امی کا دل نرم ہو جائے اور رونے لگے۔ اس طرح کا منظر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے فلما اسلما، جب دونوں نے بات کو مان لیا، سر جھکا دیا، بس ٹھیک ہے جو حکم ہے ہمیں وہی کرنا ہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسی کو پیشانی کے بل لٹایا۔ ویسے سنت طریقہ یہ ہوتا ہے کسی کو ذبح کرنا ہو تو اس کو پیٹھ کے بد ذبح کرو، جانور وغیرہ کو سامنے سے جیسے کاٹنا آسان ہو جائے، لیکن یہاں تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اس کو اوندھا لٹایا اوپر سے چھری چلانے کے لیے۔ اسی میں بھی علماء نے لکھا ہے حکمت تھی کہ بچے نے خود بولا تھا ابو سامنے سے اگر ذبح کرے گا تو شاید آپ کے دل میں بیٹا ہونے کی شفقت آ جائے کہ میرا بیٹا ہے اس کو کاٹوں، شاید میرے دل میں یہ آ جائے ابو تو مجھے کاٹ رہا ہے، مجھے اوندھا لٹا دینا، نہ میری تجھ پر نظر پڑے نہ تیری مجھ پر نظر پڑے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دیر نہ ہو۔ اور اس طرح کا معاملہ ہو چکا تو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا۔ ابھی اتنے میں یہ زور لگا رہے ہیں کہ بچہ کٹ جائے، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جنت کا ایک انعام تحفہ آ گیا، وہ اسی بچے کی جگہ پر ڈال دیا گیا اور وہ ذبح ہوا اور بچہ آزاد ہو گیا۔ تو اصل چیز یہ تھی کہ انسان کے جذبات کو دیکھنا تھا کہ انسان اللہ کے لیے کتنا کرتا ہے۔ بیٹا اللہ نے دیا، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ بھی آتا ہے، وہ بیچارہ سفر سے واپس آیا، ابھی تھکا ماندہ، بیٹے کے ساتھ محبت بڑی تھی، آتے ہی پوچھا میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے، تو بیوی نے بولا ابھی باہر سے آیا ہے بیچارہ مسافر، اسی کو میں کیا اس کو تنگ کروں تکلیف دوں، اس وجہ سے بولا ابھی شور شرابہ نہیں ہے، رونے دھونے کی آواز نہیں آ رہی، لگتا ہے کہ آرام ہے، حالانکہ بچہ مر چکا ہے، لیکن بیوی اپنے شوہر کو بتا نہیں رہی کہ یہ بیچارہ باہر سے تھکا ماندہ آیا ہے، بیچارے کو نیند لگی ہوگی، کیا پریشانی ہوگی، اور میں اس کے اوپر پریشانی کا اور کیا لوڈ ڈالوں۔ آج کل ہمارے گھروں کے اندر دین نہیں ہے تو ماحول کتنا خراب ہے، آدمی باہر سکون میں ہوتا ہے، جیسے گھر میں آیا نا تو بیوی کی شکل دیکھتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے، اگر گھر والوں کے بچوں کی شکل دیکھتا ہے تو ان کا رویہ دیکھ کر کے انسان کو ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔ حالانکہ گھر کے آنے کے ٹائم پر سنت طریقہ یہ ہے کہ بچہ ہو، بیوی ہو، گھر کے جو لوگ بھی ہوں، وہ استقبال کے لیے ابا کے شوہر کے سامنے آ جائیں اور مسکرا کر کے اس کے ساتھ ملیں، تاکہ ابو کا باہر کا سارا ٹینشن تھکن دیکھتے ہی ختم ہو جائے۔ تو صحابی نے ٹھیک ہے صحیح ہے بھلا، ابھی اگر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو رہنے دو، سونے دو۔ رات کے ٹائم پر، رات کا وقت تھا، وہ آرام سے سو گئے اور حقوق زوجیت بھی ادا کیے۔ صبح کے ٹائم پر بیوی نے بڑے پیار سے شوہر کو سمجھایا، بات سنو، اگر محلے کی کسی عورت سے میں ہار لے کے آؤں سونے کا، کوئی امانت لے کے آؤں، اور پھر بعد میں وہ مجھ سے امانت واپس لینے کے لیے آئے تو میں دوں یا نہ دوں، چھپا کے رکھوں؟ نہیں، یہ کیا بات کر رہی ہو، جب امانت ہے تو دینی ہوگی نا۔ ابھی اسی کے سمجھانے لگی، دیکھو بیٹا اللہ نے دیا تھا، امانت کے طور پر دیا تھا، اسی اللہ نے ہم سے وہی بیٹا واپس لے لیا ہے۔ ابھی اسی کو ایسا حوصلہ ملا کہ دیکھو عورت جب اتنی کمزور دل ہوتی ہے لیکن اتنا بڑا حوصلہ رکھتی ہے، تو میں مرد ہونے کے ناطے مجھے تو زیادہ حوصلہ ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کا امتحان لینا ہے کہ انسان اپنے اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ تو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے وہاں امتحان لیا تھا بیٹے کے ذبح کرنے کا۔ آج کے زمانے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں صرف جانور ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ جانور کے اندر بھی بڑی آسانی فرما دی، چھوٹا بکرا شکرا ہے تو ایک کے اندر بھی ایک بندے کی طرف سے ایک ہوگا، لیکن اگر بڑا جانور ہے نا تو 1 2 3 4 نہیں 7 بندے مل کر کے ایک ہی جانور ذبح کرو، سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔
یہ بھی دیکھو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی امت کے ساتھ اللہ کا پیار دیکھو، ورنہ خون بہانا یہ تو ایک دفعے میں ہوتا ہے نا، سانس نکلنا یہ تو ایک دفعہ ہی ہوتا ہے نا، جیسے ہی کاٹا سانس نکل گیا۔ جب سانس اس کا ایک مرتبہ نکل رہا ہے تو یہ ایک بندے کی طرف سے ہونی چاہیے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیار ہے بندے کے ساتھ، محبت ہے بندے کے ساتھ، کہ اگر اخلاص ہے تو ایک جانور کے اندر 7 بندوں نے اگر پیسے ملائے تو بھی سب کے لیے کافی ہے۔ اور بے دین قسم کے لوگ اسی قربانی پر بھی شور مچاتے ہیں، یار قربانی کیا ہے، جانور کٹتے ہیں اور یہ خون بہتا ہے اور یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، روزانہ کھاتے ہو وہاں خون نہیں بہتا۔ یعنی اسلام کے ساتھ دشمنی تو دیکھو نا۔ اور کبھی کبھار میسج چلاتے ہیں مسجدوں کے اندر ٹائل لگانے سے زیادہ ہے کسی غریب کو، بھوکے غریب کو کھلاؤ۔ ارے ظالم، تو یہی مثال بینکوں کے لیے کیوں نہیں دے رہے ہو اور چیزوں کے لیے نہیں دے رہے ہو؟ تمہیں نفرت اصل مسجد کے ساتھ ہے نا۔ تو خیر، اللہ رب العالمین نے ان دنوں کے اندر یہ ہمارے اوپر فریضہ رکھا ہے کہ آپ قربانی کریں۔ قربانی کیسی ہوگی، کیا ہونا چاہیے؟ اگر محبت ہے تو بھلے غریب ہو تو بھی کرو، اگر اتنی طاقت نہیں ہے، جہاں تک لازمی کا تعلق ہے تو جب تک امیر نہیں ہو تو لازم نہیں ہے۔ بالکل غریب ہے، ادا کرتا ہے، کرنے دو، بہت بڑا ثواب ہے۔ نیکی کا محتاج تو غریب بھی ہے نا، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، نیکی کے تو سارے محتاج ہیں۔ باقی یہ ہے کہ لازم کن کے اوپر ہوگی؟ جن کے پاس پیسے ہوں، 1.25 لاکھ کے لگ بھگ ان کے پاس پیسے ہوں۔ ابھی تھوڑا سا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر رکھیں۔ ایک پیغمبر کریم کا واقعہ آتا ہے کہ رات کے ٹائم پر امی عائشہ کہتی پیغمبر کریم کو نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار آ رہے ہیں، پھر ادھر ادھر جا رہے ہیں، پھر آ کر کے سو رہے ہیں، پھر اٹھ کر کے ادھر ادھر جا رہے ہیں، پوری رات اس طرح سے گزار دی۔ اہلیہ نے پوچھا، گھر والی نے، سیدہ عائشہ نے، حضرت کیا ہوا، آج آپ سکون کے ساتھ سوئے نہیں؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند درہم پڑے ہوئے تھے میرے پاس، مجھے ان کی فکر تھی کہ یہ کسی نہ کسی حقدار کو دے دوں پھر آرام کروں، لیکن جب تک کوئی بندہ مل نہیں رہا تھا تب تک مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ ابھی اس واقعے سے کیا معلوم ہوا کہ پیغمبر کریم کے گھر میں ملکیت نہیں ہوتی تھی، ملکیت رکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود ہمیشہ قربانی کرتے تھے۔ پیسہ نہیں تھا، ملکیت نہیں تھی، لیکن قربانی کرتے تھے۔ یہ بہانے کہ نہیں بھائی یہ مولوی صاحب نے تجھے بول دیا ہے قربانی کر، نہیں نہیں، تیرے اوپر قربانی تھوڑی ہے بھائی۔ اگر وہ اچھا کھانا کھاتا ہے اس پر تو نہیں بولتا کہ یار تو غریب آدمی اتنا اچھا کیوں کھا رہا ہے، اور یہاں ثواب کمانے کے اندر تجھے جلن ہو رہی ہے کیوں؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ضرور قربانی کریں۔ گوشت بھی مفت میں ملے گا، قربانی اللہ کے لیے کرو، گوشت بھی کھاؤ، اور گوشت جیسے ہی آئے گا نا تو خود کھاؤ گے تو بھی مزہ، دوسروں کو کھلاؤ گے تو بھی عزت۔ جس کو دعوت دو گے نا وہ بڑی عزت کی نظر سے دیکھے گا، یہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، بھلے نہ بھی بولے لیکن اس کا دل خوش ہوگا نا، یہ بھی تمہارے لیے کافی ہے۔ کسی کے لیے آپ نے گوشت بھیج دیا، اچھا اسی گوشت کے 3 حصے علماء نے لکھے ہیں، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک اپنے گھر کے لیے۔ بھائی غریبوں کو تو بھی دوسروں کو دینا ہے، رشتہ داروں کو تو بھی دوسروں کو دینا ہے نا، لیکن ان دونوں کو الگ الگ کیوں لکھا؟ ایک اپنے گھر کے لیے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، باقی 2 حصے وہ ہیں، کچھ غریبوں کو دو، کچھ رشتہ داروں کو دو۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ رشتہ داروں سے مراد دعوت ہے، غریبوں سے مراد خیرات کرنا ہے، ان کو پہنچا دینا ہے، بھیج دینا ہے، اور رشتہ داروں سے مراد ہے کہ ان کی دعوت کرو اپنے گھر کے اندر، ہلکی پھلکی تکلفات نہ کرو تو مشکل نہیں ہے۔ بہت ساری نیکیوں سے رکاوٹ تکلف ہوتا ہے، یار یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، اگر میں نے روٹی اور سالن کر دی اور مہمان آئے گا وہ کیا بولے گا، یار بریانی نہیں ہے، چائے نہیں ہے، بوتل نہیں ہے، میٹھا نہیں ہے،
ان تکلفات کو چھوڑ دیں، سنت طریقہ ہلکی پھلکی سادہ قسم کی دعوتیں کرو، کسی کو بلا کر کے کھلاؤ۔ اگر ایمانی غیرت ہوگی، کچھ تھوڑا بہت دینی علم ہوگا تو یہ بڑا آپ کا دل سے آپ کو دعائیں دے گا، شکریہ ادا کرے گا۔ لیکن ناشکرا ہے، بے دین جاہل ہے تو پھر چھوڑ دو، اس کی کس چیز میں اس کی پرواہ کی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قربانی کی بڑی فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے احسنوا ضحایاکم فإنھا مطایاکم، قربانی اچھا جانور دیکھا کرو، یہ تمہارے لیے سواری بنے گا، سواری بنے گا۔ دنیا کے اعتبار سے کہیں جانا ہوتا ہے تو آدمی سواری کا انتظام کرتا ہے نا، تو قیامت کے دن سواری کا انتظام یہی آپ کا جانور ہوگا۔ قربانی جتنی محبت کے ساتھ کرو گے۔ ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا کہ ایک بندہ قربانی کی جگہ پر صدقہ خیرات کرتا ہے، یار لوگ غریب ہیں، ان کو پیسے دے دوں، ان کا زیادہ فائدہ ہوگا، جانور کاٹوں گا، کسی کو ملے گا گوشت، کسی کو نہیں ملے گا، کتنا ملے گا، اس وجہ سے میں اسی کو کیا کرتا ہوں، پیسے ہی تقسیم کر دیتا ہوں۔ بڑا نیک آدمی تھا بھی جنتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو اپنا فضل فرمایا، اسی کو خواب کے ذریعے سے قیامت کا منظر دکھایا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ آپ اگر خواب میں دیکھو کہ آپ کو سزا مل رہی ہے کسی برائی کی وجہ سے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو بتایا، تاکہ آئندہ کے لیے سوچو گے نا، سمجھو گے نا، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اس نے خواب دیکھا کہ یہ لوگ، قیامت کا منظر ہے، لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ کوئی اڑتا جا رہا ہے، یہ اتنی اسپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے، یہ تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ جیسے دنیا میں گاڑیاں ہوتی ہیں، کوئی پیجرو گاڑی ہے تیزی کے ساتھ گئی، کوئی کار ہے، کوئی موٹر سائیکل، کوئی سائیکل، کوئی کیا، انسان کے لیول کے اعتبار سے امیر ہے تو ایسی گاڑی، غریب ہے تو ایسی گاڑی۔ قیامت کے دن بھی زیادہ عمل والا ہے تو ایسی وی آئی پی سواری ہے، اور اگر ہلکی پھلکا اعمال ہیں تو اس مناسبت سے۔ تو دیکھا دائیں بائیں سے بڑی تیزی کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، ارے یہ تو میرا جاننے والا، یہ بھی چلا گیا، یہ بھی چلا گیا، کسی کو ہاتھ دے رہا ہے، کوئی رک ہی نہیں رہا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا، یار ان کے لیے سواری ہے، میرے لیے نہیں، میں پیدل جا رہا ہوں، کیوں؟ کہاں تک جانا ہے وہ کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا، نظر ختم ہو رہی ہے، لیکن وہ آخری اسٹاپ پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، اللہ مجھے بھی سواری دے دے۔ اسی کو خواب میں جواب ملتا ہے، سواری تو دنیا سے لانی ہوتی ہے، یہاں تو سواری کا انتظام نہیں ہے۔ کیا؟ اس کو پھر بتایا جاتا ہے کہ ضحایا، تمہاری قربانیاں، فإنھا مطایا، قربانی کرو گے تو تمہیں سواری ملے گی، قربانی نہیں کی تو سواری، ابھی یہاں سواری کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے وہاں سواری کے امید پر، سواری کے لالچ میں ہی قربانی کریں تو بھی اچھی بات ہے۔ ابھی مثال کے طور پر یہاں سے جانا ہے ہم سب کو رائے ونڈا، اجتماع کے لیے جاتے رہتے ہیں، یہاں جمعیت کے جلسوں میں الحمدللہ چلتے رہتے ہیں۔ اس میں کوئی یہ کہتا ہے کہ یار میں تو غریب ہوں، میں بس پیدل آؤں گا۔ اگر جذبہ ہے تو کہیں نہ کہیں سے انتظام کر کے وہاں پہنچتا ہے۔ تو وہاں جب جنت کا سفر ہوگا، جنت کا راستہ طے کرنا ہوگا، تو اس کے لیے بھی اگر ہم تھوڑا سا خرچہ کر لیں، تھوڑی تکلیف کر لیں تو کون سی بڑی بات ہے بھائی۔ اس وجہ سے قربانی کرنے کے اندر دلی لحاظ سے کنجوسی نہ کریں، سستی نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز، اس کے مسائل یا اور چیزیں انشاءاللہ وہ عصر کے درس میں بتاؤں گا، ظاہر ہے ابھی تو ٹائم اتنا نہیں ہوتا جمعے کے دن۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ 9ویں تاریخ سے، مانا 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 9ویں کے فجر سے لے کر کے 13ویں کے عصر تک، تو یہ ہو گئے 4 دن اور 5ویں کا کچھ حصہ، یعنی 23 نمازیں ہو جائیں گی۔ ان کے اندر ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھے گا گنہگار ہوگا۔
لیکن کوئی بات چیت کرنے کے سوا، کہیں ایک دوسرے کو اشارہ مشارہ کرنے سے سوا، جیسے ہی خود اپنی نماز پڑھ رہے ہو تو سلام پھیرنے کے فوراً بعد، اگر امام کے ساتھ ہیں تو بھی سلام پھیرنے کے فوراً بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے اندر چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہلکی سی آواز ہو، کم از کم خود سنیں، تھوڑا سا زیادہ ہو تو چلے گا، لیکن چیخنا اور مسجد گونج جائے اس طرح کا حکم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنا لازم ہے، 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ تو یہ تکبیرات تشریق بھی ضرور پڑھیں بھی صحیح، خود بھی یاد کریں اور اپنے عورتوں کو بھی یاد کروائیں۔ تکبیرات تشریق صرف جماعت کے ساتھ نہیں، ہر نماز کے لیے ہے، جو بھی فرض نماز ہوگی اسی کے ساتھ لازم ہے، مرد پڑھے یا عورت پڑھے، مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں یا کشتی میں پڑھیں، جہاں کہیں بھی نماز پڑھی تو وہاں تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ آج ہی سے کوشش کریں، مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا یاد کرتے جائیں، 2 لفظ ابھی یاد کر لیں، 2 لفظ گھنٹے کے بعد یاد کر لیں، پھر 2 لفظ شام کو یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا تذکرہ ہے اس کے اندر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پھر 10ویں تاریخ کو عید کی نماز ہے۔ 9ویں تاریخ کا روزہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے، اس کے لیے کوشش کریں کہ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھیں۔ 10ویں کا روزہ تو ویسے ہی منع ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، عید کے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر جنہوں نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہے، جس کی وجہ سے بال وغیرہ نہیں کاٹ رہے، تو پھر وہ جانور کاٹنے کے بعد بال کاٹ سکتے، عید کی نماز کے بعد نہیں، جانور کاٹنے کے بعد۔ پہلے دن جانور کاٹا تو پہلے دن بھلے کاٹ دیں بال، دوسرے دن جانور کاٹا ہے، تیسرے دن کاٹا ہے، تو جب جانور کٹے گا پھر ان کو یہ اپنا ناخن بال وغیرہ کاٹنے کی اجازت ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کو ماننے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، جس انداز سے اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا اسی طریقے سے ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔